بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ان کے آگے سے گزرنا یہ منع ہے، لیکن اگر امام موجود ہے اور باجماعت نماز ہو رہی ہے تو صف کے بعض حصے سے یعنی آدھی صف سے گزر جانا، امام کی ایک طرف جو صف ہے وہاں سے اگر کوئی انسان گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم ایک روایت پڑھیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 76۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے، حجۃ الوداع آقا علیہ السلام کا آخری حج، اور آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، پہلا اور آخری حج یہی تھا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ قال اقبلت راکبا علی حمار آتان، کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار تھا اور میں سوار ہو کر آیا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، اور بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر اس وقت 15 سال کے قریب تھی، یعنی بالغ ہونے کے قریب تھے۔ اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں مسائل کو سمجھتا تھا اور واقفیت رکھتا تھا، اور میں بالکل بچہ نہ تھا بلکہ بڑا تھا، اور اگر اس وقت کسی کام سے روکا جاتا تو روکنا چاہیے تھا۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنًا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، تو کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا اور میری عمر بھی تقریباً 15 سال کے قریب تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز ادا کر رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور آپ کے آگے کوئی دیوار نہ تھی، مطلب یہ تھا کہ سترہ کوئی نہیں تھا۔ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِ، تو میں بعض صف کے قریب سے گزرا، یعنی آدھی صف کے قریب سے میں گزرا۔ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا کہ وہ چارہ چرے اور اپنی خوراک کا بندوبست کرے اور چرتی پھرے، اور میں آدھی صف کے سامنے سے گزرا۔ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِ، اور صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، تو کہتے ہیں کہ کسی نے بھی مجھے اس کام سے روکا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام کا سترہ وہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، امام کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے جب جماعت ہو رہی ہو۔ تو اگر امام کے آگے سے کوئی نہیں گزرتا اور نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کو آدھی صف سے گزرنا پڑ جاتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے تاکہ وہ نماز میں شریک ہو جائے، اور یہ جائز اور درست ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ مجھے کسی نے نہ روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ روکا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو اور کوئی انسان اس طرح سے آدھی صف سے گزر جائے تو یہ درست اور جائز ہے۔ مینا کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، تو مینا یہ حج کے مشاعر میں سے ایک ہے۔ حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور مینا میں ہی جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور مینا میں ہی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف یا نماز جہاں پر ہو رہی ہو اس کی طرف جانے کے لیے اگر آپ سواری پر سوار ہو کر آ جائیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہو کر آئے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بعض صف سے یعنی آدھی صف کے آگے سے کوئی انسان گزر جاتا ہے جب جماعت ہو رہی ہو، جماعت میں شریک ہونے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو امام کا سترہ ہے وہی لوگوں کا بھی سترہ ہوگا۔ اور اسی طرح بہیمہ یعنی جانور کو چھوڑ دینا نمازیوں کے آگے کہ وہ اپنے چارہ چریں اور اس طرح، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ
خطرہ نہ ہو کہ وہ تکلیف دے گا نمازیوں کو، اور اسی طرح کہ وہ نمازیوں کی نماز میں کوئی خلل آنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس طرح جانور کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز کے لیے، یعنی آپ کا خاموش رہنا، یہ جواز کی دلیل ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، گویا کہ اس حکم پر اور اس کام پر موافقت کا اظہار کیا، تو لہٰذا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نمازی یا باجماعت جب نماز ہو رہی ہو تو آدھی صف سے گزرے نماز میں شرکت کے لیے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔